بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں پھر آج آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں اپنے چینل سے، اور اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان دبا دیں۔ آج جمہوریت کے ٹھیکیداروں کا رپورٹ جو جس طریقے سے انہوں نے چوری کیا ہے اور دعویدار ہے جمہوریت کا، وہ آپ لوگ کو میں دکھاتا ہوں اور اس کے بعد میں گفتگو کا آغاز کروں گا، تو آپ لوگوں کلپس ذرا دیکھ لیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو بھی شامل ہیں۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سندھ میں ٹریکٹر سبسڈی اسکینڈل جو تازہ ترین اسکینڈل سامنے آیا ہے، اس میں نیب نے مراد علی خان شاہ پر کیا الزامات لگائے ہیں اور اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ حکومت سندھ نے محکمہ زراعت کے تحت سال 2009 سے صوبے کے کاشتکاروں کو رعایتی قیمت پر ٹریکٹرز فراہم کرنے کا منصوبہ شروع کیا۔ اس منصوبے کے تحت ہر سال 1.5 سے 2 ارب روپے سبسڈی دی جا رہی تھی۔ اسکیم کے تحت سال 2016 تک 28,000 ٹریکٹرز کی فراہمی کے لیے صوبائی خزانے سے 7.5 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ سال 2013 تک قراندازی کے ذریعے کاشتکاروں کا انتخاب ہوتا تھا، لیکن 2014 میں اسکیم سندھ بینک کے حوالے کر کے قراندازی کا طریقہ ختم کر دیا گیا اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا طریقہ کار اپنایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اومنی گروپ کی ٹریکٹرز بنانے والی اورینٹ کمپنی کا سبسڈی کا کوٹا سینکڑوں گنا بڑھ گیا۔ پہلے جس اومنی گروپ کی کمپنی کو ہر سال 7-8 ٹریکٹرز ملتے تھے، اب ان کا سالانہ کوٹا 1200 ٹریکٹرز تک جا پہنچا۔ لیکن نیب تحقیقات میں اب انکشاف ہو رہا ہے کہ جن غریب کاشتکاروں کے نام پر یہ رعایتی ٹریکٹرز جاری ہوئے، ان میں سے اکثریت کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ سینکڑوں غریب مرد خواتین کاشتکاروں نے نیب ٹیمز کو اپنے بیانات ریکارڈ کرا دیے۔ ہمیں انصاف چاہیے، جس نے لیا ہے ان سے یہ بدلہ لینا چاہیے، ان سے پوچھا چاہیے کس نے لیا ہے، کیوں لیا ہے، بینک سے پوچھیں یا مختار ہے، تپیدار ہے، ایسی ہے، ان سے پوچھیں۔ جب باہر چھا کیا مجھ کیر ٹریکٹر جا پیسہ بھریندو اب مانی روزی کھایا سال تے مانو خدا کرن دین ٹریکٹر تے ٹکا کتھانی دوس نیب جو نوٹس ملو سندھ بینک میں اساں جے نالے تے اکاؤنٹ کھولیا ویا فیک اکاؤنٹ کھولے، انہن میں جو ٹریکٹر جی اسکیم سبسڈی آئی وہ ٹریکٹر اساں جے نالے تے ایشو تھیا ہیں، کے ملیا ہیں کا خبر کونے۔ تو آپ لوگوں نے یہ کلپ دیکھ لیا، ابھی آپ خود سوچ لو کتنا ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے چوری کیا ہے۔ 2009 سے لے کے 2016 تک کس طریقے سے اس پروگرام کو چلایا ہے، سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ چھوٹا سے کلپ میں۔ لیکن میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام ابھی تک ہم نہیں سمجھتے کہ جس کے نام پر ٹریکٹر ہے، یعنی یہ کسانوں کا، یہ جو غریب بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ غریب عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے ہم نہیں دیں گے۔ کون ڈاکہ ڈالتے بھائی؟ ڈاکہ تو تم خود ڈالتے، خود تو تم ڈاکو ہے، ڈاکے تو آپ نے ڈالے۔ یہ جو عوام کہہ رہا ہے کہ ہمارا نام پر ٹریکٹر ایشو ہوا، ہمارا کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک بوڑھی کہتے کہ ہمارا پاس تو کھانے کا پیسے نہیں ہے تو ہم نے ٹریکٹر کدھر سے خریدے، تو یہ ٹریکٹر کدھر کی چلے گیا؟ یہ بلاول ہاؤس میں کھڑا ہے، کدھر ہے بھائی؟ کون سے کسان کو آپ نے ٹریکٹر دیا ہے؟ غریب عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا ان کا اندازہ دیکھو۔ آواز کیا نکالتے، ہم جمہوری لوگ ہیں۔ بھائی اس جمہوریت کا نام ہٹاؤ، یہ کہہ دو کہ ہم لوٹ مار ہیں۔ بات اصل میں یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اداروں کے اندر ادارے اتنا کمزور ہے کہ سب کچھ ثبوت، اب اس کے اوپر تو کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے نا کہ بھائی ٹریکٹر جس کے نام پر ایشو ہوا ان کو ملا کیوں نہیں ہے، اور وہ ٹریکٹر کدھر گیا، اور آخر میں کڑی کہاں آتے ہیں؟ اومنی گروپ، یعنی جعلی اکاؤنٹ کے سلسلے میں جاتے ہیں، وہی صورتحال، اور پیسہ یوں گھومتے نکل جاتے۔ جعلی اکاؤنٹ وہی آتے ہیں نا، جعلی اومنی گروپ اور یہ سب جعلی اکاؤنٹ تھے۔ انور مجید زرداری ہیڈ تو زرداری تھا، حکومت میں بیٹھا ہوا تھا اور لین دین کر رہا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں تھا نا، اس کو تو یہ یقین تھا کہ تیسرا پارٹی تو پاکستان میں کوئی جمہوری آ نہیں سکتے جو ہمارا اوپر ہاتھ ڈالے گا۔ فوجی آئے گا اور وہ ہمیں ڈنڈا کر کے، اگر ہم نے زیادہ کوئی نقصان ملک کو پہنچانا شروع کر دیا تو ہمیں ڈنڈا کر کے باہر بھگا دے گا، اور پھر 5-6-10 سال حکومت کر کے فوجی وہ چلے جائے گا، ہم پھر آئے گی لوٹ مار کے لیے۔ ان کا سوچ تو یہ تھا، اس لیے تو اسی طریقوں سے یہ لوگ لوٹ مار کر رہے تھے، کیونکہ تحقیقات تو ان کے خلاف کسی نے کیے ہی نہیں ہے، کسی نے ان کے خلاف تحقیقات نہیں کیا۔ اگر نواز شریف آتا تو وہ زرداری کو الیکشن کے دور میں چیخے مارتا تو پھر بعد میں بھائی بنا کے اپنے ساتھ بٹھا دیتا، اور اگر زرداری آتا تو وہ نواز شریف کو بھائی بنا کے بٹھا دیتا۔ اپوزیشن نام اپوزیشن کا تھا، باقی تو دونوں چور تھے۔
جب عمران خان آیا تو اب ان کا سارا چوریا سامنے آ رہا ہے، اداروں کو آزاد کر دیا، لیکن ابھی بھی ادارے آزاد ہے، لیکن اداروں کو اتنا پاور دینا چاہیے کہ ان کو ابھی سزائیں دیں، کیس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے لمبا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو ڈیل مل رہے۔ اب اس کا تو آسان سوال ہے کہ جن لوگوں کو ٹریکٹر نہیں ملا ہے وہ لوگ ابھی خود بول رہے کہ ہمارا نام پہ ٹریکٹر ہے لیکن ہمیں ملے نہیں ہے، ہمارا پاس تو روٹی کے لیے پیسے نہیں ہے، ہم نے ٹریکٹر کدھر سے خریدے؟ تو یہ ٹریکٹر کہاں چلے گیا؟ کون سے کسانوں کو دیا ہے؟ برطانیہ میں دیا ہے یا سوئس وہاں پہ کسانوں کو دیا ہے؟ وہ سوئس اکاؤنٹ میں رکھا ہے، وہاں پہ کوئی کسان ہے اس کو دیا ہے۔ بھائی آپ نے سندھ کو تباہ کر دیا تو آپ کیا سوچ رہے کہ آپ نے پاکستان کو چھوڑ دیا ہوگا جب آپ کے پاس وفاق کی حکومت تھی؟ وہاں سے آپ نے کس طریقے سے، لیکن اس کا چوری کرنے کا طریقہ ٹیکنیکل ہوتے کہ عوام کو سمجھ میں نہیں آتے، اور یہی ادارے تھے جو آج تحقیقات کر رہے ہیں، یہی ادارے ملک میں تھے۔ ان کی ناک کے نیچے یہ چوریاں کس طریقے سے ہوئے اور یہ ملک کو نقصانات، ملک کے خزانے کو نقصانات کس طریقے سے پہنچا ہے، جو آج نکل رہا ہے۔ سالوں سال سے لوٹ مار میں ملوث تھے، اور کوئی قانون ابھی نہیں ہے کہ ان چوروں پر ہاتھ ڈالے۔ چور حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، پورا سندھ حکومت ان کا اپنا ہے۔ بھئی ایک عجیب قانون پاس کیا 18ویں ترمیم، ایک عجیب قانون ہے 18ویں ترمیم، کہ اس 18ویں ترمیم کی نیچے یہ لوگ چوری کر رہے ہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہیں، بادشاہ بنا ہوا ہے۔ سندھ کا عوام کو تو آپ لوگوں نے اس کا روٹی بھی چھین لیا، کپڑا روٹی مکان کا جو بٹھوں نے دعویٰ کیا تھا، جو آواز اٹھایا تھا بٹھو نے، اس کے نام پر آپ لوگوں کو ووٹ ملتا تھا، تو آپ لوگوں نے تو ان کا گھر کا جو منہ کا نوالا تھا وہ بھی چھین لیا، گھر سے آٹا بھی چوری کر لیا، اور پھر آپ کہتے ہو کہ ہم چور نہیں ہیں۔ تو چوری کا اور کیا طریقہ ہوتا ہے؟ یہی تو طریقہ ہوتا ہے، یہی تو چور ہوتے جو آپ لوگوں نے کیا ہے۔ اب نیب اس سے سوال کرے گا، یہ موضوع کل پیش ہو گیا، اب یہ کیس آگے جاتے رہے گا اور اس میں ٹائم گزر جائے گا۔ تو ان لوگوں کے خلاف جو بھی کیس نکل رہے، میرا اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جو بھی کیس نکل رہے اس کا بالفور فیصلہ ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو سزائی ہونا چاہیے۔ یہ حکومتی کرسیوں پر بیٹھ کر سیاست کر رہے اور ادھر سے یہ لوگ چھوڑ رہے، تو اسی طریقے سے تو نہیں چلے گا۔ یہ تو ملک کے قانون کے ساتھ مذاق ہے۔ غریب کے اوپر الزام لگتے وہ جیل چلے جاتے ہیں، اور یہ لوگ کرتے پھر بھی الزام ہے، یعنی نظر آتے پھر بھی الزام ہے، قتل بھی کرتے، چوری بھی کرتے، لوٹ مار بھی کرتے، اور پھر بھی ایوانوں میں بیٹھا ہے۔ تو اس طریقے سے ملک تو آگے نہیں جائے گا۔ لیکن عوام کو چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف نکلے روڈوں پہ، اور ایسے نکلے کہ جب یہ الیکشن کے ٹائم میں جلسوں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کرے گا اور وہ کرے گا، اور اس ٹائم میں ان کو مسترد کرے اور ان سے سوال کرے کہ آپ لوگوں نے تو ملک کو لوٹا ہے، چوری کیا ہے، ڈکیتیاں کیا ہے، عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور آج کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو ٹھیک کریں گے، تو تب یہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی، اور یہ قوم سے مذاق نہیں کرے گا، ملک کے قانون سے مذاق نہیں کرے گا۔ پاکستانی قوم کو ان لوگوں نے سمجھا کیا ہے، اور پاکستان کو کیا سمجھا ہے کہ یہاں آتے ہیں، یہاں لوٹ مار کر کے اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کو منتخب کرتے تو ایسے بندے کو منتخب کرو، ایسے لوگوں کو منتخب کرو کہ وہ ایوانوں میں چلے جاتے ملک کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے کچھ کرے، ہمارے لیے کچھ کرے۔ یہ نہ کرے کہ ہمارا حق پہ ڈاکہ ڈالے اور ہمیں لوٹے، اور اسی ٹیکنیکل طریقوں سے لوٹے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے۔ آج تو ان کا پتہ چل رہا ہے، یہ جو نیب کہہ رہا ہے یہ کیا مطلب، کوئی جھوٹ تو نہیں، وہ جو لوگ بول رہا ہے وہ تو سچ بول رہے ہیں نا، وہ تو نیب نے اس کو نہیں کھڑا کیا کہ آؤ آپ ان کے خلاف بولو، وہ تو عوام ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا نام پہ ٹریکٹر ہے، اور ادھر زرداری صاحب نے ٹریکٹر دیا ہے اس کو، اور پھر جعلی اکاؤنٹ میں ڈال کے باہر بھیجا ہے۔ اومنی گروپ ایک ایسے کمپنی ان لوگوں نے بنایا تھا، ایک ایسے کہ وہ تمام چوریوں کو، پیسہ کو جتنا چوری ہوتا تھا اس میں جاتا تھا، اور اس سے جو نا باہر چلے جاتا تھا۔ اور آج جب عدالت میں پیش ہو رہا ہے کہ حاجی صاحب کہہ رہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرے کو جو گھسیٹتے ہے یہ میں نے 18ویں ترمیم پاس کیا ہے، اور آپ کو 18ویں ترمیم پہ نہیں گھسیٹتے، آپ کو جو آپ نے ڈھاکہ ڈالا ہے، جو چوری کیا ہے ڈاکو، اس کے اوپر آپ کو گھسیٹ رہا ہے۔
آپ تو گھسیٹ گئے, میں تو آپ کو پھانسی لگانا چاہیے, آپ پھانسی کے حقدار ہو. بار بار اس ملک کو لوٹا ہے آپ لوگوں نے, بار بار بھاری بھاری لوٹا ہے آپ لوگوں نے, باری باری. وہ ایک جا کے لندن میں بیٹھا ہے, وہ کہہ رہے کہ میں بیمار ہوں, اور وہاں سے ان کا مختلف تصویری شیئر ہو رہے, کبھی ادھر گھوم رہے کبھی ادھر گھوم رہے, اور جب پاکستان کی عدالتوں کی بات آتی ہے تو پھر وہ وہاں سے پرچی بھیج دیتے کہ میں تو بیمار ہوں, طبیعت صحیح نہیں ہے. یہ مذاق ہے, یہ ہمارا ملک کے قانون کے ساتھ مذاق ہے, ہمارے ملک کے قانون کے ساتھ مذاق ہے. اور قانون کو اتنا سخت کرنا ہوگا, ایسے ایسے تبدیلیاں کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی یہ سوچے نا کہ پاکستان سے 1 روپے چوری کر کے باہر ملک لے جائے. تب تک اس ملک کو آگے جائے گا اور یہ ملک ترقی کرے گا. تو سب سے میرا ریکویسٹ ہے کہ چوروں اور ڈاکو کو پہچان لو, اور اپنا ضمیر سے یہ سوچو کہ جو بھی فیصلہ کر رہے ہو, جس کو بھی منتخب کر رہے ہو, وہ ایسے بندہ ہو کہ ملک کے لیے اور قوم کے لیے اور اداروں کے لیے سوچے, کہ اداروں کو ٹھیک کرے, ملک کو آگے لے کے چلے جائے, یہ نہ کہ چوری کر کے ملک کو پیچھے لے کے آئے. تو مہربانی کر کے اگر میرے سے ویڈیو میں کوئی غلطی ہوئی تو میں سب سے معذرت چاہتا ہوں.